أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. کل ایک ویڈیو یوٹیوب پر دیکھنے کا موقع ملا کہ ایک 22 سالہ بچی معذور اپنے گھر میں آگ جلانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ معذور بچی اپنے مٹی کے گھر میں چل پھر رہی ہے اور کام کاج کر رہی ہے. اس کے والد بھی 64-65 سال کے ہیں, ایک چھوٹا بھائی ہے. اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت رونا آیا اور میں سوچ میں بھی پڑ گیا کہ ہم مسلمان آج ان کی سوچ اور فکر تبدیل ہو گئی. آج سکول کالج کے نظام نے ہمیں یہ سوچ اور فکر دی ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اس چھوٹی سی زندگی کو اچھے سے اچھا گزارا. ہمارے حکمرانوں کی سوچ, ہمارے جرنیلوں کی سوچ, ہمارے عمومی طور پر ڈاکٹروں انجینئروں کی سوچ, اور اب تو افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ علماء اور عالمات کی سوچ بھی یہ بن گئی ہے کہ چھوٹی سی زندگی ہے, اس کو ہنسی خوشی گزارنا ہے. آخرت کس نے دیکھی ہے, وہ بات کا مسئلہ ہے. ہم نے اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسائشیں جمع کرنی ہیں, خوشیاں جمع کرنی ہیں, راحتیں جمع کرنی ہیں, دولت جمع کرنی ہے. اس سے ایثار کے جذبے ختم ہو گئے. رات ہی میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی مجھے وہ رونا بھی آیا کہ ہمارے یہاں کیا المیہ ہے کہ ہمارے حکمران اربوں خربوں کے اثاثے جمہوریت کا دجل و فریب 70 سال سے چل رہا ہے, اور ہمارے جو بھی حکمران آ کر بڑھے, چاہے وہ جمہوری حکمران تھے یا جرنیلوں کی صورت میں تھے, اربوں کے اثاثے بنا لیے اور کوئی بھی غریبوں کے گھر نہیں جاتا. ابھی لاہور کے اندر نابینا افراد 10 دن سے بیٹھے ہیں اسمبلی کے سامنے اور دھرنا دیے بیٹھے ہیں کہ ہم معذور لوگ ہیں, ہماری فکر کی جائے, ہمیں نوکریاں دی جائیں. اسلامی ریاست کی تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خود گھروں میں جاتے ہیں. صحابہ کرام خلفائے راشدین خود گھروں میں جاتے, جا کے ان کے گھروں کے برتن دھوتے, خود گھروں میں جاتے, پوچھتے کہ بچے کیوں رو رہے ہیں, خود جاتے, باہر نکلتے اور جا کر پوچھتے کہ بھئی آپ باہر کیوں کھڑے ہیں, کیا پریشانی ہے. نوجوان سے پوچھتے, پتہ چلتا کہ گھر میں ولادت کا مسئلہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کو لے کر آ رہے. یہاں 6 مہینے جمہوری دجالی کفری نظام کے ہوتے ہوئے 6 مہینے سال ہم نے دیکھا. مسلم لیگ کے دور بھی دیکھے, پیپل پارٹی کے دور بھی دیکھے, جرنیلوں کے دور بھی دیکھے, سب دجل و فریب اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ قوم کے غم میں دبلے ہوئے جا رہے ہیں. ان کو صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم حکومت میں کیوں نہیں آ گئے, اور جب حکومت میں آ جاتے ہیں پوچھتے ہی نہیں ہیں. یہاں پریس کلب کے سامنے لوگ 6 مہینے مظاہرہ کرتے رہے. ایک شخص کسی پریشانی میں E7 کے اندر وہاں ایک خیمہ لگا کر 2-3 سال تک پڑا رہا, لیکن یہ سارے دجالی نظام کے لوگ E7 کے اس سڑک سے گزرتے رہے, کبھی اس سے نہیں پوچھا کہ یہاں خیمہ لگا کر کیوں رہ رہا ہے. پریس کلب کے سامنے لوگ آ کر مظاہرے کرتے رہے, سالوں سال بیٹھتے ہیں,
کوئی آ کر پوچھتا نہیں آپ کی کیا پریشانی ہے. خلفائے راشدین تو خود گھروں میں جاتے تھے، خود پوچھتے تھے، جماعتیں بنائی ہوئی تھی، جا کر پوچھتے تھے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں. آج ایک عالم اور عالمہ کی سوچ بھی یہ بن گئی، چھوٹی سی زندگی ہے، میں نے اچھی سی گزارنی ہے. حالانکہ سوچ تو یہ ہونی چاہیے قرآن ہمیں کیا بتلا رہا ہے، یہ اصل زندگی ہے ہی نہیں. یہ زندگی تو اس کے لیے ہے کہ کون اچھے عمل کرے گا، زیادہ سے زیادہ کون اچھے عمل کرے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چھوٹی سی زندگی، چھوٹی سی عمر، اور میرے جہاں تک یادداشت ہے کہ 9-8 پہلے شادیاں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 53 سال عمر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آفت کر رہی ہے اور قربانی دے رہی ہے. آج قربانی کے جذبے مردوں میں ختم ہو گئے. معذوروں سے شادی کرنے کا، کل ہی میں نے اپنے ایک شاگرد کو فون کیا، میسج کیا کہ بھئی یہ ایک معذور بچی سے شادی کر لو. کچھ لوگ ان کے پاس گئے، ٹھیک ہے، جا کے انہوں نے ان کو سال آٹا اور چینی اور دالیں تو دے کر آئے، لیکن اصل یہ ہے کہ معذور سے شادی کرنے والے بنے اور ایسے لوگوں سے شادی کریں جس کی جہاں نیت خدمت کی ہو. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب میں بوڑھا ہوں، مجھے خدمت کے لیے کوئی لڑکی چاہیے، عورت چاہیے، میری خدمت. یہ کوئی نہیں آتا، آج تک میرے پاس نہیں آیا کوئی مولوی صاحب بھی نہیں آیا، نہ کوئی دیندار پگڑی والا داڑھی والا کہ مولوی صاحب میں چاہتا ہوں کسی بوڑھی عورت سے شادی کروں جس کی میں خدمت کر سکوں. میں نے خدمت کر، میری خدمت کرے. جذبے کیا ہیں؟ اپنی خدمت کا جذبہ، میرے دل خوش ہو جائے، کسی کا دل نہیں خوش کرنا. یہ سوچ کیوں پیدا ہوئی؟ اہل دنیا کی سوچ تو یہ تھی، یہ انگریز کے نظام نے دی ہے ہمیں. انگریز کے نظام تعلیم کیا سوچ دیتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، دولت کمانی ہے. اس لیے آج مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آج پوری قوم ایک دوسرے کو لوٹ رہی ہے. کچھ افراد ہیں تھوڑے سے، ایک وکیل لوٹتا ہے، ایک جج لوٹتا ہے، ایک جرنیل اور فوجی افسر لوٹتا ہے، ایک قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کا ممبر لوٹتا ہے، ایک سیاستدان لوٹتا ہے، اور ایک تاجر لوٹتا ہے، ایک کرایہ دار لوٹتا ہے، اور ایک بزنس مین لوٹتا ہے. میں نے کس طرح لوٹنا ہے؟ صحابہ کرام میں تاجر بڑے بڑے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 100 اونٹ آ رہے ہیں جس پہ کھانے پینے کا سامان ہے، اور اس وقت قحط بھی پڑا ہوا تھا، اس کا ریٹ بھی زیادہ تھا. آج کل تو مہنگائی، قحط پڑ جائے نا کہتے ہیں لوٹنے کا اچھا دور آ کے لوٹو. یہی تو وقت ہے لوٹنے کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ تجارت کے کھانے پینے کا سامان آتا ہے. تاجر آگے، ہم تگنی قیمت دیں گے. فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ 10 گنا زیادہ مل رہا ہے، ایک کے بدلے اللہ 10 دے رہا ہے. 100 کے 100 اونٹ تقسیم کر دیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 1 لاکھ درہم آتے ہیں ہدیے کے. 1 لاکھ درہم میں 1 لاکھ بکریاں بھی آ سکتی تھی. وہ ایک بڑا فارم بنا سکتی تھی، اور دودھ آتا، کھانے پینے کی چیزیں آتی. وہ 1 لاکھ درہم شام تک تقسیم کر دیے. شام کو فاقہ تھا، روزہ بھی تھا، فاقے سے رہے. یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ. شیعو تم بکواسات کرتے ہو ان عظیم ہستیوں پر جو پوری دنیا میں جنہوں نے عظیم قربانیاں دی. شیعہ ایک دجالی فتنہ ہے، اور سارے جھوٹی حدیثوں کو گھڑنا، آپس میں صحابہ کرام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی دشمنیاں ثابت کرنا. بادشاہوں کا صرف یہی کام ہے. سانپ ہوتا ہے نا، سانپ، اس کا کام ڈسنا ہوتا ہے، بچھو کا کام ڈسنا ہوتا ہے. یہ شیعہ سانپ اور بچھو ہے.
ان کا کام ہے ڈسنا. یوٹیوب پر دیکھو جہاں موقع ملے گا ڈسیں گے, صحابہ کرام کو ڈسیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات کو ڈسنے کی کوشش کریں گے, تو عظیم ہستیاں ہیں, اعلیٰ عرفہ مقام پر پہنچ گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آج سارا معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے خوشیاں مل جائیں, اور دنیا والے ان کا جو حال ہو. صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے بتایا خیر الناس من ينفع الناس, بہترین انسان وہ جو لوگوں کو نفع دے. ایثار کے جذبے اسلام نے دکھائے. صحابہ کرام خود فاقے سے ہوتے اور دوسروں کو کھلاتے. ایک شخص کے گھر میں کوئی چیز ہے, گوشت آتا ہے, وہ دوسرے گھر میں بھیج رہا ہے, وہ تیسرے گھر میں بھیج رہا ہے, وہ چوتھے گھر میں بھیج رہا ہے کہ اس کو زیادہ ضرورت ہوگی. سارے فاقے سے ہیں. وہ 7 گھروں کا چکر لگا کے واپس پہلے گھر میں آئے. زخمی ہیں صحابہ اور پیاسے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا پتہ چلا زخمی ہے, میں اس کی تلاش میں نکلا, بھائی کو پانی پیش کیا کہ آپ پانی پی لو. دوسری طرف سے آواز آئی پانی, اب پہلے اس کو پلاؤ. دوسرے کے پاس گیا, پلانا تھا اور پانی کی آواز آئی, اس نے کہا پہلے اس کو پلاؤ. تیسرے کے پاس پہنچا, وہ شہید ہو چکا تھا. دوسرے کے پاس بھاگ کر آیا, وہ بھی شہید ہو گیا. بھائی کے پاس آیا, وہ بھی شہید ہو چکا تھا. آج تو ہم صحت کی حالت میں یہ چاہتے ہیں مجھے مل جائے, دوسرا فاقے سے رہے. تو اسلام ہمیں جذبے کیا سکھاتا ہے؟ قربانی کا جذبہ. کیا کہا جاتا ہے جی ہمارے یہاں, کیا کہا جاتا ہے؟ سوچ کیا بنی, چھوٹی سی زندگی اچھی گزار لو. یہ نہیں کہتے چھوٹی سی زندگی قربانیوں سے گزار لو, ایثار سے گزار لو, خدمت خلق سے گزار لو, اور اپنی خواہشوں کو قربان کر کے گزار لو. آگے خربہ خرب سے بھی زیادہ زندگی ملنے والی ہے جنت کی, جہاں اللہ تعالیٰ ایسا کیفیت دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, کہ جو تمہارا دل نفس چاہے گا وہ دیں گے, اور جو تم چاہو گے وہ دیں گے. اور ایک اور مقام پر تو یہ بھی فرمایا, سورہ قاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہ مانگیں گے وہ تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن اس کے علاوہ ہم اضافی طور پر دیں گے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنے خزانے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کتنا دیں گے. سورہ قاف ہے اور آیت نمبر 35 ہے. سبحان اللہ, اللہ کے کتنے خزانے ہیں. فما لهم ما يشاءون فيها, جو وہ چاہیں گے وہ تو ہم دیں گے. اب چاہنے کے اندر کتنا آ سکتا ہے؟ یا اللہ مجھے اس زمین سے 1 کھرب گنا بڑی زمین کی جنت دے دے. دنیا میں تو ہم مانگنے میں تو کوئی مشکل نہیں نا. 1 کھرب گنا اس زمین سے بڑی جنت دے دے, سونے چاندی کی بھری ہوئی جنت دے دے, حوروں سے بھری ہوئی جنت دے دے, اور لذتوں سے بھری ہوئی جنت دے دے. مانگ تو سکتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا, جو وہ مانگیں گے وہ دیں گے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. ارے انسان ایک چیوٹی ہم سے کتنا مانگے گی؟ اگر چیوٹی کو زبان پہ لے یہی کہے گے 1 کلو چینی دے دیں یا 10 کلو چینی دے دیں, وہ کہے گی واہ بھائی واہ 10 کلو چینی مل گئی, آرے نیارے ہو گئے 10 کلو چینی. تو ہم اللہ کے سامنے ہماری اور چیوٹی کی نسبت تو ہے, ہم بھی مخلوق, کمزور سی مخلوق, چیوٹی بھی مخلوق. اور اس خالق کے سامنے جس نے کھرب کھرب دلہنیں پیدا کر دی اور کھرب کھرب دلہا پیدا کر دیے, اربوں دلہنیں آج بھی موجود ہیں, اربوں دلہا آج بھی موجود ہیں, اربوں کھربوں بچے پیدا کر دیے, کھرب کھرب اس زمین جیسی زمینیں پیدا کر دی, اور کھرب کھرب پرندے انواع و اقسام کے, کھرب کھرب مچھلیاں انواع و اقسام کی, اور کھرب کھرب ذخیرے, کھرب کھرب ٹن کے ذخیرے, سونے چاندی پیتل تانبے پٹرول ڈیزل کے.
تو اللہ کی عظمت کے سامنے ہماری حیثیت کیا، ہم کیا مانگ سکتے ہیں؟ جیسے چونٹی کو کہا جائے، ایک بادشاہ کہتا ہے چونٹی سے مانگ کیا مانگتا ہے، تو چونٹی اپنے حساب سے مانگے گی، یا مچھر کو زبان دی جائے مچھر کیا مانگے گا، یا مکھی کتنا مانگے گی، کتنی مٹھاس چاہیے؟ تو ہماری حیثیت کھرب گنا زیادہ چھوٹی ہے اس مچھر اور مکھی سے بھی اور چونٹی سے بھی جو ایک بادشاہ کے سامنے ہو، اللہ کی عظمت کے سامنے۔ تو ایسے ہی ہم کہیں گے مکھی جو مانگنا ہے مانگ لے، تجھے زیادہ ہی دے گا۔ بادشاہ کہے گا جو مانگنا ہے، وہ کہے گی 50 کلو چینی مل جائے، گڑ مل جائے، مکھی کو تو بہت ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے اللہ کی عظمتوں کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، جو وہ مانگیں گے وہ دیں گے، جو چاہیں گے وہ دیں گے۔ فَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہم زیادہ ہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل کیا ہے پیارو کہ ہم اس زندگی کو قربانی کے ساتھ جوڑ لیں۔ مردوں کو چاہیے کہ بڑی عمر کی بیوہ مطلقاؤں سے شادی کریں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی بڑی عمر کی نیک صالح متقی پرہیزگاروں سے شادی کریں۔ حضرت عائشہ نے 9-8 سوکنے برداشت کی، عورتوں کو چاہیے 1-2 سوکنے وہ بھی برداشت کریں۔ کوئی مطلقہ دنیا میں نہیں رہے گی۔ آج جو مطلقہ گھروں میں بیٹھی ہیں، ہر عورت کہتی ہے میں نے سوکن برداشت نہیں کرنا، میں کچھ بھی ہو جائے، اور اگر اس کو پتا چل جائے پہلے سے شادی ہے، کوئی نیک صالح متقی پرہیزگار کیوں نہیں ہے، نہیں میں نے شادی نہیں کرنی، میں ایسی بیٹھے رہوں۔ یہ غلط سوچ ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کا تصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کیوں بنائی ہے؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ ارے دنیا کی بادشاہت ہے کچھ بھی نہیں۔ ایک دن بادشاہ ہوتے ہیں، 4-5 سال 10-20 سال بعد پھانسیوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے بادشاہ پھانسی پہ چڑھ گئے، کتنے بادشاہ قتل ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پر چڑھ گیا، اور اس کے علاوہ دنیا میں کتنے بادشاہ پھانسیوں پہ چڑھتے ہیں، کتنے قتل ہو جاتے ہیں، کتنے جیلوں میں چلے جاتے ہیں، کتنے ملک سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ملکوں میں نہیں آ سکتے۔ کل تک نواز شریف پاکستان کے ہر علاقے میں جا سکتا تھا، سب جگہ استعمال ہوتا تھا، آج پاکستان میں نہیں آ سکتا۔ کل تک جنرل پرویز مشرف جہاں جاتا پاکستان میں جاتا سب طرف سلوٹ پڑتے تھے، آج وہی جنرل پرویز مشرف پاکستان میں نہیں آ سکتا۔ تو اور پھر بادشاہ ایک علاقے کے دوسرے علاقے میں جائیں تو ان کو پکڑ کے لوگ جوتے مارے۔ اب تو عمران خان کا بھی حال یہ ہے نا، بازار میں آ جائے تو جوتے مارے گے لوگ۔ ان بیچاروں کا حال یہ بن گیا ہے۔ پولیس اور فوج کے بلبوتے پر عارضی طور پر چل رہے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد یہ بھی بیچارے ملک سے بھاگ رہے ہوں گے، جیسے امراللہ صالح اشرف غنی بھاگا ہے نا۔ انشاءاللہ اسلامی انقلاب آنے والا پاکستان میں۔ یہ طاغوتی نظام کے خلاف لوگ ایسے تو نہیں کھڑے ہوتے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے لوگ اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے، حالات ہی بگڑ جائیں گے، تو اس نظام کا انشاءاللہ تیا پانچا ہونے والا ہے۔ تو بادشاہت صرف ایک اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ خرب سال پہلے بادشاہت، خرب سال گزر جائیں گے پھر بھی بادشاہت۔ ہمارے حکمراں کی بادشاہت پاکستان میں ہندوستان میں جائیں تو وہاں لڑائی چھتر ماریں گے لوگ، اور ہندوستان کے بادشاہ یہاں آ جائیں تو ان کو چھتر پڑیں گے۔ لیکن اللہ کی بادشاہت ہر جگہ ہے، زمین میں، آسمان میں، فضاؤں میں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، جس نے موت و حیات کو بنایا۔ کیوں؟ زیادہ سے زیادہ کما لے، کوٹھیاں بنا لے، بنگلے بنا لے، اثاثے بنا لے، خوشیاں جمع کر لے، لذتیں حاصل کر لے؟ نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کون اچھے عمل کرے گا۔ وہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اثاثے جمع نہیں ہوئے، وہاں فقر و فاقے ہیں، وہاں پیٹ پر پتھر ہیں، وہاں 3 مہینے آگ نہیں جل رہی۔ آج کل کتنی نیک صالح عورتیں ہیں، کہتی نہیں پہلے شوہر سے کہتی ہے مکان بنا کر دے گا تو شادی کرے گی، نہیں تو بیٹھی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کے کون سی کوٹھیاں بنائی تھی، بنگلے بنائے تھے۔ اب یہاں نیک صالح عورتوں کا بھی حال ہو گیا، کوٹھی بننی چاہیے، بنگلہ بنا کر دے گا
تو ہم شادی کریں گے۔ اللہ اکبر، سوچ بدلی۔ تو اسلام ہمیں سوچ کیا دیتا ہے کہ موت و حیات، اس لیے حیات نہیں پیدا کی زیادہ سے زیادہ اعلیٰ چیزیں، لذتوں والی، خوشیوں والی، راحتوں والی چیزیں جمع کر لیں، بلکہ موت و حیات کیوں بنائی، زندگی کیوں بنائی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اچھے عمل کرے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ غالب بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔